الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. محترم خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ سبھی کو ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں 12 روزہ اس دورہ علمیہ میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور اسی کے آخری اور 12ویں دن مجھے اور میرے ساتھ ہمارے معزز ذمہ دار حضرات کو آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے اور کچھ دیر تک کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر حصول علم کا موقع دیتا ہے تو آپ کو کبھی اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں نبوت کے درجے کے بعد اگر کوئی ایسا درجہ ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا لوٹائی جا سکتی ہے تو وہ یہی حصول علم کا مقام ہے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے والے، علم لینے دینے والی زندگی جینے والے انسان سے زیادہ مطمئن اور دلی سکون اور راحت والی زندگی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس سکون اور راحت میں جی رہے ہیں تو اپنی تلواریں لے کر جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کے بجائے وہ ہم سے آ کے اپنی تلواریں لے کے لڑنے لگیں گے تاکہ یہ جو مقام ہے ہم سے وہ لے لیں۔ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ راحت، سکون اور اطمینان والا کوئی درجہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنے پڑھانے والی زندگی گزاریں۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ 12 دن جو آپ نے اپنی زندگی کے علم کے لیے دیے ہیں، اللہ نے اس کے عوض جو علم آپ کو عطا کیا ہے، اللہ اس علم کے ذریعے آپ کی زندگی میں بصیرت اور سکون و اطمینان کی دولت سے آپ سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ آج کی یہ جو مجلس ہے اس میں مجھے ایک بڑے ہی اہم عنوان کی وضاحت کرنی ہے جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے، سارے ہی انسان، مرد ہوں، عورت ہوں، بہت پڑھے لکھے ہوں، سیدھے سادے ہوں، بہت زیادہ غریب، بہت زیادہ مالدار، اونچے حسب و نسب والے یا چھوٹے موٹے خاندان والے، جیسے بھی ہوں، ساروں کی زندگی سے متعلق یہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اور یہ عنوان اگر ہم اور آپ اچھے سے سمجھیں گے تو یقین مانیے زندگی جینے کا ایک سلیقہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو آئے گا۔ عنوان ہے میرے سامنے فتنے۔ میں
नुकात की शक्ल में आपके सामने बात रखूँगा। अगर आप में से कोई कुछ लिखना चाहती हैं तो लिख लें जितना आप लिख सकें। मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन ख्याल रखूंगा कि जब आप लिख रही हों तो कोशिश करूंगा कि आप लिख लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, बीच में हाथ उठा के मत रोकें, ताकि दर्स मुसलसल जो चलता है। जितना लिख सकें लिख लें, बाकी दोबारा जब आप वो पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह वो बातें खुद ब खुद आपको याद आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे समझेंगे, फितने का माना क्या है। फितने का माना क्या है? फितने का माना होता है आजमाइश, आजमाना। ये अरबी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान में बहुत सारे मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। इसका बुनियादी माना होता है आजमाइश या आजमाना। अल्लाह तबारक व तआला की हम और आप बंदगी के लिए इस दुनिया में पैदा किए गए। ये जो बंदगी है, ये बंदगी एक सफ़र है जो हम सारी ज़िंदगी तय करते हैं। अल्लाह की बंदगी का सफ़र हम जैसे ही अपनी बुलूगत की उम्र को पहुँचते बड़े होते हैं, वहाँ से जो शुरू होता है, बल्कि हकीकत में अगर देखें तरबियत के एतबार से देखें तो उससे पहले ही शुरू हो जाता है। होश संभालने बच्चा जब लगता है तब से, उस वक्त से लेकर हमारी ज़िंदगी की जो आखिरी सांस होती है तब तक ये सफ़र जारी रहता है। ये बंदगी का सफ़र, हम अल्लाह ताला की बंदगी का सबूत देते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने ये बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताई कि हम और आपको अल्लाह की बंदगी करनी है। अब जब हम बंदगी का सफ़र करते हैं तो ये हमारा सफ़र क्या बहुत इत्मीनान से गुज़रेगा, बहुत सुकून से गुज़रेगा, यहाँ कोई आजमाइश नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ताला ने ये तय किया है कि ये जो बंदगी का सफ़र मेरा और आपका चलता रहेगा, इसमें हमें आजमाया जाएगा। आजमाइश क्या होगी? हम अल्लाह ताला के रास्ते को पहचान कर उसी पर साबित कदम रहते हैं, उसी पे चलते हैं, या फिर ये कि जो आजमाइशें ज़िंदगी में मुख्तलिफ आती हैं, इन आजमाइशों में मुब्तला होकर अल्लाह की बंदगी के रास्ते से पीछे हट जाते हैं, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, कभी दाएं निकल जाते हैं, कभी बाएं निकल जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह का कानून, अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का निज़ाम बना के रखा है कि अल्लाह ने हम और आपको बंदगी के लिए पैदा किया, लेकिन ये बंदगी का रास्ता जो होगा ये आजमाइशों के साथ ही चलेगा। अल्लाह सबको आजमाएगा। हम आम तौर पर जिस आदमी को मुसीबत में मुब्तला देखते हैं ना, कोई आदमी मुसीबत में, बीमारी में है, या किसी बहुत बड़ी परेशानी में है, कोई यतीम हो गया, या कोई खातून बेवा हो गई, या कोई बहुत बड़ी परेशानी में ख़ानदान कबीला, हम उनको कहते हैं ये आजमाइश से दो चार। हम उनके बारे में कहते हैं ये आजमाइश में मुब्तला है। लोग हमेशा कहते हैं क्यों मेरे ऊपर ये आजमाइशें आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हम में से हर आदमी आजमाया जा रहा है। वो जिस पे मुसीबत है वो भी आजमाया जा रहा है, और जिस पे अल्लाह की इनाम है, नेमतें हैं अल्लाह की, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाया जा रहा है। और बाज़ अहले इल्म ने कहा मुसीबतों के इम्तिहान में ज़्यादा लोग कामयाब होते हैं, नेमतों के इम्तिहान में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। उस एतबार से अगर आप रिज़ल्ट के एतबार से देखें तो असल आजमाइश तो उनकी हो रही जो अपने आप को आजमाइश में नहीं समझती। तो बात दूर नहीं जाए, मैं बात समेट कर लाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा फितने का माना होता है आजमाइश का, और जब हम कहते हैं दीन के मामले में फितने, तो इसका मतलब ये कि वो बात, वो मसला जो हमें अल्लाह ताला की बंदगी का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलने में परेशान करे, हम और आपको डिस्टर्ब करे, हम और आपको उस रास्ते से पीछे हटाने की कोशिश करे। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको समझ में आएगी क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप ये बात समझें कि फितना का मतलब आजमाइश है, और ज़िंदगी का आजमाइश से जो रिश्ता है वो इतना गहरा है कि आदमी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। ज़िंदगी खुद एक आजमाइश, ज़िंदगी खुद एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने
ہم سب کے لیے طے کیا ہے کہ ہم سب یہ آزمائش، اس امتحان سے گزریں گے. گویا یوں سمجھیے کہ فتنوں کا سامنا یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، ہم اور آپ کو. یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ان کا سمجھنا غلط ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے اللہ نے سب کو آزمایا. اللہ آزما کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، بندگی کا دعویٰ کرنے والے، ہم اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ہیں کہنے والے، ان میں سے کون اپنی زبان کے ساتھ اپنے عمل سے بھی ثبوت دے کر سچے ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں سے کون زبان سے تو دعویٰ کرنے والے ہوئے لیکن عملی زندگی میں وہ ناکام ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو یاد رکھیں کہ لفظ فتنہ جسے کہتے ہیں ہم اور آپ، اس کا معنی آزمائش کا ہے. اور کوئی بھی آزمائش عام زبان میں ہم اسے فتنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم دین کے معاملات میں فتنہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی راہ پر ہمارا یہ جو سفر ہے، اس سفر میں ہمیں راستے سے بہکانے والی باتیں، راستے سے بھٹکانے والی باتیں، راستے سے ہٹانے والی جو باتیں ہیں، ہم ان کو فتنہ کہتے ہیں. واضح بات یہاں تک آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ جو فتنے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ میں پہلے ایک انداز سے بہت آسانی سے سمجھاتے ہیں. تو دیکھو، ہم اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے. اللہ نے انسان کو دونوں قسم کی چیزیں دی نفس کے اندر. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نفس کی دونوں چیزیں حالتیں بتائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات بھی رکھی اور اللہ نے اس میں فسق و فجور کی بات بھی رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے تقوی اور فسق و فجور دونوں کی باتیں رکھی. اور یہ ہم جانتے ہیں خود اپنے بارے میں، آپ میں سے ہر ایک خاتون اپنے بارے میں جانتی، ہمارے اور آپ کے دل میں اچھے جذبات بھی، نیکی کی طرف خواہش بھی، نیکی کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، وہی برائی کی طرف نفس کھینچتا ہے. اللہ کی بندگی سے تھکان، کبھی کبھار اللہ نہ کرے ایک طرح کی سستی، کاہلی، یہ سب چیزیں، یعنی نفس میں ہم دونوں چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا نفس، جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو ایک جو نفس امارہ ہے، یہ ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی سے دور لے جانا چاہتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہے جو ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی سے دور لے جانا چاہتی ہے، وہ ہے دنیا، دنیا کے لوگ، دنیا کا ماحول، دنیا کے دوست، دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں. ایک لفظ میں دنیا آپ نکلیں. اس دنیا کی ہر چیز، ایک تو پہلا نفس ہے اور دوسری چیز ہے یہ ساری دنیا، اور دنیا کی ہر چیز مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دور لے جانے کا کام کر سکتی ہے. آج آپ دیکھ لو، کسی کو مال کا لالچ لگ جاتا ہے تو پھر آدمی مال کا دیوانہ، سب کچھ بھول جاتا ہے. کسی کو کسی اور چیز کا، آپ سمجھتی ہیں ایک تو دنیا ہے. دو چیزیں ہوئی، نفس ہے نفس امارہ، دوسری ہے دنیا. اور دنیا میں نے کہا نا، آپ تقسیم کرنا چاہیں تو دنیا میں مال، عہدہ، منصب، اور اس کے ساتھ دنیا کے دوست اور دنیا کے بہت ساری چیزیں آپ تفصیل میں جا سکتے ہیں. ایک لفظ میں دنیا لکھ لیں. اور تیسری چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو ہم اور آپ کو ان فتنوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ ہے ابلیس اور اس کی ذریت، شیطان مردود. اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ تعالیٰ، بنی آدم کے پاس میں
ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، میں ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو شیطان اور اس کی ذریت کا یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، ہم عام الفاظ میں جوڑی دار کہتے ہیں، جوڑی دار یعنی لگا رہتا ہے جو ہمیشہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر انسان کے ساتھ فرشتوں میں سے ایک قرین ہے اور جنوں میں سے ایک قرین ہے۔ یہ جو فرشتوں میں سے قرین ہے، ساتھی ہے، وہ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نیکی کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ یہ فرشتوں میں سے جو انسان کا قرین ہے، ساتھی، اس کا کام۔ اور اس کے مقابلے میں کہا یہ جو ابلیس اور اس کی ذریت یا جنوں میں سے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک مرتبہ صحابہ کے بارے میں صحابہ کے سامنے بتائی، تو بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کیا؟ یعنی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا جن لگا ہوا ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلائے یا آپ کو جو ہے شر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ یا وَلَكِنِّي أَسْلَمَ۔ یا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہے میرے ساتھ بھی، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ جن اب مجھے برائی کی طرف نہیں بلاتا، یا بعض اہل علم نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے شر سے بچ جاتا ہوں، مجھے وہ بہکا نہیں سکتا، مجھے بھٹکا نہیں سکتا، میں اس کے شر سے بچ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیسری چیز جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راہ سے ہٹا لے جاتی ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت۔ تین چیزیں میں نے کہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹا لے جانے والی، یا دوسرے الفاظ میں فتنے میں مبتلا کرنے والی جو چیزیں، تین چیزیں ہیں بنیادی طور۔ ایک ہمارا اور آپ کا نفس، دوسری یہ دنیا اور دنیا کی ساری تفصیلات، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ابلیس اور اس کی ذریت۔ یہ تین چیزیں ہم جب ان تینوں کو ہراتے ہیں نا، ہم جب ان تینوں کو شکست دیتے ہیں تو پھر ہم فتنے سے بچ جاتے ہیں، ہم فتنے سے بچ جاتے ہیں اور ہم جنگ جیت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے یا بندی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم تینوں میں سے کسی ایک سے بھی ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نفس کے فتنے میں مبتلا ہیں، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہیں، شیطان مردود کے فتنے میں ہم اور آپ مبتلا ہیں۔ یہ ہے فتنوں کی حقیقت کے فتنے۔ یہاں تین چیزیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ اب جب ہم فتنوں پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں چوکنا کس کی طرف سے رہنا ہے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے گھر میں اگر 3 دروازے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیوار توڑ کے کوئی دشمن نہیں آئے گا، اس دروازے اس دروازے سے ہے، معلوم ہے آپ کو، آپ کی نظر ادھر ہی رہتی ہے، آپ پیچھے سے مطمئن رہتے ہیں، پیچھے دیوار ہے، دیوار توڑ کے کوئی نہیں آتا۔ ایسے ہی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فتنے ہمارے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں۔ یہی 3 دروازے ہیں، یا تو ہمارا اور آپ کا نفس ہے، یا پھر دنیا اور دنیا کے افراد، دنیا کے انسان، دنیا کی یہ بہت ساری نعمتیں، دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں، اس میں تفصیل ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ابلیس اور اس کی ذریت جو ہمارے پیچھے لگی ہے۔ اور ابلیس اور ذریت کتنے مجھ سے اور آپ سے قریب ہیں معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل سے اس کا گزر، آپ میں سے جو طالبات اسکول میں ذرا اونچی جماعتوں تک پڑھی ہیں ان کو معلوم ہے انسان کا جو خون ہے وہ انسان کے دل سے ہو کر گزرتا ہی رہتا ہے، ہر منٹ میں گزرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس خون کے ساتھ شیطان گزر رہا ہے تو میرے دل و دماغ کے ساتھ شیطان ہر لمحہ گزر رہا ہے، 24 گھنٹے 24/7 جیسے آپ کہتے ہیں۔ ہم اور آپ سوتے بھی ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، مشغول بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان غافل نہیں ہم سے، شیطان ہم سے غافل نہیں، وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے۔ ہم اپنی ہدایت کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں جتنا وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ ہم اپنی نجات کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں جتنا زیادہ وہ ہماری بربادی کے بارے میں فکر مند ہے۔ تو یہ 3 دروازے ان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہے انسان کا نفس ہے، دوسری دنیا کی بہت ساری چیزیں، اور تیسرے نمبر پہ ابلیس اور اس کی ذریت ہے جو ہم اور آپ کو فتنوں میں مبتلا کرتی ہے۔ واضح ہے بات یہاں تک؟
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو فتنے آتے ہیں، فتنے دو دروازوں سے آتے ہیں. یہ فتنے لانے والے نفس، شیطان یا دنیا، لیکن یہ ہم پر داخل کہاں سے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی سے کہاں سے دور کرتے ہیں؟ کا دو دروازے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو شیطان یا پھر دنیا یا نفس، یہ جو ہم اور آپ کو مبتلا کرتے ہیں، دو قسم کے فتنے ہیں، یا دو دروازوں سے ہم اور آپ کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان دو دروازوں کا نام ہے شہوات اور شبہات. شہوات اور شبہات. شہوات کہتے ہیں خواہشات کو، خواہشیں، اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں شبہات. شبہات کا معنی آپ عام الفاظ میں لکھنا چاہیں کنفیوژن، ڈاؤٹس. یہ دو دروازے ہیں. ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پاس اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو یہی دو دروازے ہیں. یہی دو دروازے، یا تو شہوات ہیں یا پھر شبہات ہیں. شیطان یہیں سے انسان کے پاس داخل ہوتا ہے اور انسان کو بہکانے اور بھٹکانے میں کامیاب ہوتا ہے. اب ذرا یہاں رک کر ہم سمجھ لیتے ہیں. اب میں نے کہا نا دو لفظ آپ لکھ لیں، ایک شہوات ہے، دوسرا شبہات ہے. شہوات کے معنی خواہشات اور شبہات کے معنی ڈاؤٹس کے ہیں، کنفیوژن کا ہے. شبہات کو شبہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ بات یاد رکھیں، دیکھیے شیطان جب ہمارے پاس آتا ہے نا تو شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، لیکن ایمان والے کی بصیرت کے سامنے بڑا کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. ایمان والا اگر ایمانی بصیرت اگر استعمال کرتا ہے وہ شیطان کو پہچان لیتا ہے. لیکن اگر انسان ایمان سے مدد نہ لے، غفلت کا شکار رہے، شیطان انسان کو بڑی آسانی سے شکار کرتا ہے. کیسے کرتا ہے معلوم؟ وہ شہوات کے راستے جہنم لے جانا چاہتا ہے، شبہات کے راستے جہنم لے جانا چاہتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایسی ہیں جن کو مثال کے طور پر علم بہت ہے، اللہ نے بہت سمجھ دی ہے، تو شیطان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شبہات آپ کے اندر پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کوئی بھی شبہ پیدا کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ اسے پہچان لیتے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں وہ نگاہ عطا کرے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. آپ پہچان لیتی ہیں، آپ کے پاس علم ہے. تو آپ کو کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کے پاس علم کے دروازے سے کم آتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں آتا، لیکن کم آتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہاں تیاری ہے. وہ آپ کے پاس شہوات کے راستے سے آتا ہے، خواہشات کے راستے سے آتا ہے. آپ کے پاس خواہشات کے راستے سے آتا ہے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے اس نے، علم والے ہیں آپ، علم والی ہیں، اور علم کے ذریعے آپ خدمت کر بھی رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن خواہشات کے کون سے دروازے سے آپ تک آ گیا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور وہی کوئی اس کے مقابلے میں بالکل برعکس کوئی ایسی خاتون ہے جو بڑی دیندار ہے، بڑی نیک ہے، گناہوں سے پاک رہتی ہے، بچتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تو ایسی خاتون کے پاس شبہات کے راستے سے آتا ہے، شبہات کے دروازے سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ نیک خاتون ہے، اگر برائی کی طرف بلاؤں گا نہیں آئے گی، اس کو برائی اچھائی سے، نیکی سے روکنے کی کوشش کروں گا نہیں مانے گی. یہ اس کے بجائے آپ کے پاس وہ شبہات پیدا کرتا ہے. ایسے شبہات پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اور زیادہ آپ کو لگتا ہے میں بڑی پابند ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ سنت کے بجائے بدعت پہ عمل کرنے لگی، کب آپ اسلام کے بجائے غیر اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے لگی. اس لیے کہ شبہات کے ذریعے وہ بدعت کو آپ کی نظروں میں سنت کر کے دکھاتا ہے. تو آپ کے اندر جو عبادت اور بندگی کا جذبہ، وہ جو نیکی کا جذبہ، اس کی وجہ سے آپ نیکی پہ جمی رہتی ہیں، لیکن وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے یہ پہچاننے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر شبہات کے راستے سے آپ کے پاس آتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، وہ شہوات کے راستے سے کامیاب ہوا تو شبہات تک ضرور آتا ہے، وہ شبہات کے راستے سے کامیاب ہوا تو شہوات تک ضرور آتا ہے. شیطان ہمارے اور آپ کے پاس انہی دو دروازوں سے داخل ہوتا ہے، اور یہی جہاد ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. ہمارا جو اصل مجاہدہ ہے، اصل جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا، ہم سب لڑ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج
میرے اپنے عنوان کے آغاز ہی میں کہا ایک ایسا عنوان ہے جس کا ہم سب کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق، ہم سب کی زندگی سے، کوئی نہیں اس سے جو کہے میرا شیطان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں کہے میرا شہوات سے تعلق نہیں، شبہات سے تعلق نہیں، سب کے سب اس میں مبتلا، یعنی یہ امتحان ہم سب دے رہے ہیں، یہ مقابلہ ہم سب کر رہے ہیں۔ بات واضح ہے یہاں سے۔ اب یہ جو شہوات اور شبہات ہیں ذرا اس کو ہم سمجھیں گے، شہوات کا مطلب کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات یہ بیان فرمائی، کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی خواہشات رکھی۔ حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے شہوات یعنی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو کہے یہ جو چیزیں ذکر کی گئی مجھے وہ پسند نہیں ہیں؟ بہت کم، ورنہ فطری طور پر اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے اندر رکھی، اسی لیے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ کون سی شہوات، کن کن چیزوں کی خواہشات؟ کہا من النساء، مردوں کے اعتبار سے کہا کہ مردوں کے اندر عورت کی خواہش، اور آپ اگر اپنے حساب سے کہنا چاہیں تو اس کو یہاں مردوں کو رکھ لیں، عورتوں کے اندر مردوں کی خواہش۔ دنیا کے کتنے فتنے اس کے پیچھے ہیں آپ کو معلوم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنے بعد میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ وہی بات ہے، شہوات کا فتنہ ہم نے کہا نا، تو دیکھیے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتیں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے برعکس عورتوں کے لیے بھی مرد فتنہ ہیں۔ کہا حب الشہوات من النساء، عورتوں کی خواہش، والبنین، اولاد کی خواہش، اور اولاد کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی یہ ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھیں، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، لیکن جن کو اللہ نے شادی کے بعد اولاد نہیں دی ہے ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیے اولاد کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کرے۔ ایمان کمزور ہو تو مندروں میں بھی چلی جاتی، ایمان اگر کمزور ہو مندروں میں چلی جاتی، یا پھر مندر نہیں بھی جاتی ہیں تو باباؤں فقیروں کے سامنے ایمان لوٹانے تیار ہے لیکن اولاد چاہیے۔ یہ جو خواہش ہے اولاد کی یہ بہت بڑی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا اللہ نے کہا یہ فتنہ، یہ اولاد بھی فتنہ ہے، کہا من النساء والبنین، اور اس کے بعد اللہ نے کہا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ نے کہا سونے اور چاندی کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی آپ کے پاس 10 گرام بھی سونا ہوگا آپ اس کا کی حفاظت کریں گے، مزید 10 گرام لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ 10 گرام کا مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادی بھر سونا ہوگا، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو خالی جگہ ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا کسی انسان کے پاس 2 وادی بھر سونا بھی ہوگا وہ بس نہیں کرے گا، تیسرے کی تلاش میں لگا رہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمے جمائے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتی ہیں کہ اعلیٰ ماڈل کی کاریں، بہت اچھی اونچی درجے کی سواریاں، اور جن کو چنندہ لوگوں کو ہوائی جہاز، خصوصی اپنے جہاز، ان کا لالچ، ان کا شوق، اللہ نے یہ انسانوں کے اندر۔ والانعام، چوپائے، جسے آج ہم کہنا چاہیں تو بزنس کہہ سکتے ہیں، بڑا بڑا بزنس، آدمی کے اندر بزنس کا لالچ۔ والحرث، کھیتی باڑی، زمینیں، جائیداد، زمینوں کے اندر کھیتی اور بڑی بڑی کھیتیاں۔ آپ یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے گنائے کہ انسان کے اندر کن کن چیزوں کی خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ شہوات کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی یا ایک سے زائد چیز کی، اور اللہ نہ کرے کبھی ساری چیزوں کی خواہش اس قدر زیادہ ہو جائے کہ انسان ان کی خاطر اللہ کی بندگی سے پیچھے ہٹ جائے۔
یہ ہے خواہشات کا فتنہ، یہ ہے خواہشات کا فتنہ کہ یہ جو چیزیں ہم نے گنائی نا، ان میں سے کسی بھی چیز کی خواہش اس قدر شدید آدمی کے اندر ہو جائے کہ آدمی اس کے لالچ میں، اس کے چکر میں اللہ کی بندگی کو بھول جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج سب مسلمانوں کو معلوم ہے سود حرام ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے سود حلال ہے؟ معلوم نہیں، اسے معلوم ہے سود حرام۔ اب اس حرام کے باوجود کرتا کیوں ہے؟ بس وہی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یا اس سود کے ذریعے کوئی بڑی عمارت کھڑی کرنی ہے یا بڑا کاروبار بنانا ہے، جو بھی آپ کہیں، اس کو کہتے ہیں خواہشات کے فتنے، اس کو کہتے ہیں خواہشات کے فتنے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک پر آپ کے سامنے 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ بولیں عورت مرد کے لیے فتنہ یا مرد عورت کے لیے فتنہ، اس پہ آپ بتا سکتے ہیں آج کس طرح سے یہ فتنہ دین و ایمان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں سونا چاندی ڈھیر جمع کرنا یہ فتنہ ہے، آج ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں مال کے لالچ میں ہم دین کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، یہ مال کیسے ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ بن رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک ایک چیز آپ لیتے جائیے، بڑی تفصیل اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ میں بات کو سمیٹ کر ایک نقطے پہ لانا چاہتا ہوں۔ خواہشات کا فتنہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز یا 2 چیز یا ساری چیزیں مل کر اس قدر زیادہ اپنا زور ہمارے اندر پیدا کر دیں کہ ہم ان کے لالچ میں یا ان کی خاطر اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خواہشات کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ واضح ہے بات؟ یہاں تک بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ خواہشات کے سلسلے میں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، وہ ہمارے اور آپ کے مزاج کو، طبیعت کو، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی نا، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی، ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ اگر اسے آپ یاد رکھیں گی، ایک طالبہ کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، آپ کو بہت سارے اعتراضات جو آپ کے دماغ میں شیطان ڈالتا، اس کا جواب آپ کو ملے گا اگر آپ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ نے خواہشات اللہ نے پیدا کی، اللہ ہی نے پیدا کیا نا ہم سب کو۔ ہمارے دلوں میں خواہشات کس نے ڈالی؟ اللہ ہی نے ڈالی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے حساب سے، اب انسان کو کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں۔ تو اللہ نے دنیا کی چیزوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، خواہشات کے اعتبار سے 2 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ پوری طرح حرام کر دیا، وہ مکمل حرام ہی ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، مکمل حرام، جیسے شراب ہے، مکمل حرام ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، شراب حرام ہے۔ یا مان لے خنزیر، اللہ نے مکمل حرام کیا، کبھی کوئی مسلمان نہیں کھا سکتا اس کو۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل حرام کر دیا، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک جائز قرار دے کر اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا۔ جیسے شادی بیاہ کے مسئلے میں مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 عورتوں سے وہ نکاح کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں، اور ایک عورت کے لیے کہا کہ ایک وقت میں وہ 1 مرد کے نکاح میں رہ سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یقین آپ دیکھیں تو اس میں انسان کی خواہشات کا لحاظ ہے، لیکن اسے لمیٹڈ کر دیا، اس لمٹ کے آگے وہ جا نہیں سکتا۔ مال ہے، مال آدمی کما سکتا ہے، ساری دنیا بھی کما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کمانے کا جائز ذریعہ متعین کر دیا۔ ناجائز ذریعے سے مال کمانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ وہ حکمت یہ ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک طرف ہمارے انسان ہونے کے ناطے جو خواہشات ہمارے اندر اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان وہ بیلنس پیدا کیا کہ انسان کس قدر خواہشات کو پورا کرے تو بندگی کے دائرے میں رہ سکتا ہے، بھٹک نہیں سکتا، بہک نہیں سکتا، اور کون سی خواہشات ہیں کہ ان میں لمٹ کراس کرے گا، یا کون سی خواہشات ہیں اگر ان کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے نکل جائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکی کے ساتھ یوں کہیے کہ اللہ نے اپنی شریعت میں اس کو ترتیب دیا ہے۔ اسی لیے آپ یہ بات یاد رکھو، ہر وہ خواہش جو شریعت کی مخالفت میں جا کے ہم پوری کرتے ہیں، ہمارا اس میں وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی لذت، وقتی مزہ ہے، لیکن اس کا نقصان ہمیشہ فائدے سے زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، میں نے کہا نا، کسی کو عہدے اور ریاست کی، منصب کی خواہش، کسی آدمی کو جو ہے دنیا کی بڑی جائیداد کمانے کی خواہش، اور کسی آدمی کو مال بہت بنا کے رکھنے کی خواہش ہے، کسی آدمی کو بڑی اچھی اچھی سواریاں، اس میں آدمی جائز حد پہ رکتا ہے، یہ جائز حد آدمی کے لیے فتنہ نہیں بنتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رب حکیم ہے، حکمتوں والا جو رب ہے، اس نے یہ شریعت ہم اور آپ کو عطا کی ہے کہ اس میں جائز اور حلال پہ آدمی بس کرتا ہے، یہ خواہشات پوری بھی ہوتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ نہیں بنتی، بلکہ ان خواہشات کے پورا کرنے پہ اللہ ہم کو ثواب دیتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا، میاں بیوی والے معاملات پہ اللہ ثواب دیتا ہے۔ مال اگر آدمی کماتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، ایک صحابی کعب بن عجرہ کہتے ہیں، ہم صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بہت ہی صحت مند اچھی پرسنالٹی والے صحابی نظر آئے، تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ زبردست آدمی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا، مطلب یہ کہ جہاد کے لیے نکلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات، صحابہ کی وہ بات سن کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ جا کے روزی روٹی کمائے، اپنے والدین اور اپنے آپ پہ خرچ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، تو ایسے کمانے کے لیے نکلا ہے، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ گویا مال کمانا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ بھی فی سبیل اللہ جہاد کے درجے میں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو خواہشات کا جو فتنہ ہے نا، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھو آپ۔ ہماری بہت ساری بہنیں یہ سوالات کرتی ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں سوالات کئی بار، تو بہت ساری یہ سوالات کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مردوں کو جو ہے اتنی آزادی دی، عورتوں کو کیوں اتنی محدود کیا، ایک سوال مثال۔ یا پھر یہ کرتے ہیں خود مردوں کو بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، جبکہ آج دنیا میں لوگ اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سادہ سا جواب، وہ رب حکیم ہے، کائنات کا بنانے والا، میرا اور آپ کا بنا، سب کو پیدا کرنے والا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کون سی چیز کہاں تک مفید ہے، اور جہاں تک مفید تھی وہاں تک اللہ نے کبھی نہیں روکا مجھ کو اور آپ کو، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے خواہشات کے معاملے میں، جہاں بھی حرام کا لفظ آیا، جہاں بھی ہم اور آپ کو منع کیا ہے، وہاں سے ہماری اور آپ کی بندگی میں کمزوری آنا طے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے کر ہم اور آپ کو روکا ہے۔ واضح ہے بات یہاں تک آپ کے سامنے؟ یہ ہے خواہشات کا فتنہ، اور خواہشات کیسے ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ بنتی ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو پھر آپ کو یہ مان لینا چاہیے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس میں میرے لیے خیر نہیں، اور اگر خیر نظر بھی آ رہا ہے تو شر بڑا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی شرعی مخالفت کے ساتھ کسی خواہش کی تکمیل نہ کریں، یہ میرے اور آپ کے لیے خواہشات کا فتنہ ہے، یہ میری اور آپ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے دروازے کی طرف۔ میں نے کہا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شیطان انسان کو، یا دنیا یا انسان کا نفس انسان کو جو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ، اور یہ خواہشات کا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتا ہے۔ خواہشات ایسی ہیں، اتنی مزور ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اس پہ کنٹرول نہ کرے نا تو انسان خود اس کا غلام بنتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام، اپنی عادتوں کا غلام، اپنی جو ہیبٹس اس نے بنا لی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو مانتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کے نقصان ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے جسے خواہشات کی غلامی کر رہا ہے آدمی، لیکن اگر انسان اپنے نفس کو مضبوط کرے، اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات پر قابو رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک طرف خواہشات کا فتنہ ہے اور دوسری طرف شبہات کا فتنہ. یہ شبہات کا فتنہ کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے مختصراً واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ارکان ایمان جو 6 باتیں ہیں 6 کی 6 باتوں کے بارے میں، اور ان کے علاوہ آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی پڑھا ہے، دورے میں انشاءاللہ پڑھے ہیں نا. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہم جب محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتی ہیں؟ نہیں، میں بتا دیتا ہوں مختصر کر کے. چلیے 4 باتیں آتی ہیں جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو 4 باتیں اس میں آتی ہیں. تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی نے جو بات ہمیں بتائی اس میں آپ کی تصدیق کرنا، یعنی آپ کو سچا جاننا. ٹھیک ہے. طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے اس کو بجا لانا، پورا کرنا. واجتناب عما نہى عنہ وزجر، اللہ کے نبی نے جس بات سے منع کیا اس سے رک جانا. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت کریں گے تو صرف اسی راستے پہ چل کے کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ہوتا ہے ہم جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہ 4 باتوں کا اقرار کرتے ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ یاد رکھیے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء جو چیزیں لے کر آتے ہیں وہ 2 حصوں میں بانٹی جاتی ہیں. ایک خبر اور دوسرا امر. خبر اور امر آپ اسے چاہے تو ایسا رکھ لیں، ایک ہوتی ہے خبر اور دوسرے ہوتے ہیں احکام. امر کے معنی حکم کا ہے. یعنی انبیاء جو چیزیں لاتے ہیں، 2 قسم کی چیزیں انبیاء صرف لاتے ہیں. زیادہ لمبی چوڑی بات، کچھ چیزیں بتاتے ہیں جن کا ہم کو یقین کرنا ہے، جس میں شک نہیں، ذرا برابر تردد نہیں، پورا یقین کرنا ہے کہ نبی نے جو بتایا وہ سچ ہے، بالکل اس میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اور دوسری چیز ہے رسول جو حکم دیتے ہیں، کرنے کا حکم دے، رکنے کا حکم دے. کرنے کا حکم دے تو کریں، رکنے کا حکم دے تو رک جائیں. گویا یوں سمجھیے کہ رسول جو باتیں لاتے ہیں ان کے 2 حصے ہیں. ایک جسے ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت کا مطلب احکام، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، حلال ہے حرام ہے، فرض ہے واجب ہے مستحب ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے ناجائز ہے، یہ جو ہے احکام ہیں. اور دوسری طرف ہے ایمان کی وہ باتیں جن میں ہمیں اللہ کے نبی کو سچا ماننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی. اب اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں بہت کچھ بتایا، اس میں ہمیں یقین ہونا چاہیے. فرشتوں کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی کتابوں کے بارے میں جو بتایا یقین ہونا چاہیے. رسولوں کے بارے میں جو بتایا یقین ہونا چاہیے. تقدیر کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں یقین ہونا چاہیے. آخرت کے بارے میں بتایا تو اس میں قبر اور قبر کے حالات، قیامت کی نشانیاں، پھر روز محشر جو واقعات ہوں گے وہ سارے، پھر جنت کے جو حالات، جہنم کے جو حالات، ان تمام باتوں پر یقین ہونا چاہیے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے جو بھی بات بتا دی اللہ کے نبی کی بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. اب شیطان کیا کرتا ہے، دیکھو یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے. شیطان کیا کرتا ہے، یا انسان کا خود نفس کبھی کبھار بھٹکتا ہے، اور کئی بار یہ دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں ایسے سوالات، اشکالات، اعتراضات، یا پھر ہمارے اور آپ کے سامنے ایسی کچھ سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے. جو بات قرآن و سنت میں بتائی گئی کسی کے بارے میں بھی، یہ جو تفصیل ابھی میں نے رکھی، ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں بتائی جائے ہمیں ڈاؤٹ ہونے لگے، شبہ ہونے لگے، تو پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے، اگر آدمی شبہ کرے گا تو گویا اس نے نبی کی تصدیق نہیں کی، اور اگر اس نے نبی کی تصدیق نہیں کی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اس نے گواہی گویا نہیں دی. اس کو کہتے ہیں شبہات کا فتنہ. یہ ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے، جو بات بتا دی گئی اس کا ہمیں
یقین ہونا چاہیے، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے بتا دی اس لیے ہمیں یقین ہے، رسول اللہ نے بتا دی اس لیے ہمیں یقین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا اچھا تم خدا کو مانتے ہو، پیدا کرنے والے رب کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں، کیا دلیل ہے؟ وہ عالم دین تھے، انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے دوسرا کہا، اس کا جواب دیا ابلیس نے، دلیل کو توڑ دیا اس نے۔ ایسے ایک کے بعد 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 وہ ادھر اعتراض کرتا جاتا، یہ اس کا جواب دیتے جاتے، وہ اعتراض کرتا، یہ جواب دیتے جاتے، یہاں تک کہ آخر میں اس عالم دین نے ابلیس سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، جا اللہ کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یعنی میں ہوں، میرا وجود میں نے خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا، اور نہ میرے جیسے کسی انسان نے مجھے پیدا کیا، میرا وجود دلیل ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا، اب اس کے لیے کیا دلیل دوں تجھے؟ بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ یقین اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی بات، رسول اللہ کی کوئی بات آ گئی، وہ کتنی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ سچ۔ آپ میں سے بہت ساری طالبات سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں، یعنی جس چیز کو ہم محسوسات کے درجے میں لاتے ہیں اسی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، لیکن ایمان لمٹ سے آگے کی چیز ہے، آپ کو اس کو اور اس کو سب کو ماننا ہے۔ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا ہے، اور واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے گائے پر سوار ہو کر، گائے پر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کر جا رہا تھا، تو گائے نے پیچھے پلٹ کر کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ گائے کا کام کھیتی باڑی کرنا، سواری کے لیے گھوڑا اللہ نے بنایا، دوسرے جانور، گائے سواری کا جانور نہیں۔ تو اس نے کہا، گائے نے کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایسا ایک واقعہ ہوا۔ تو مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم، اللہ کے نبی کی بات سن کر کہا کیا سبحان اللہ، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ کبھی گائے بھی کبھی بات کرتی ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا انا اؤمن به وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا اس وقت ابو بکر عمر مجلس میں موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے گویا صحابہ کو یہ بتایا کہ جب میں بتا رہا ہوں تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں گائے بولی نہیں بولی کب بولی، یہ سوال ہی نہیں پیدا، نبی بتا رہے ہیں، نبی کے بتانے کے بعد شک کی کیا بات رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اگلا واقعہ سنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھایا اور نکل گئے، چرواہے نے اسے دوڑایا اور دوڑا کر اپنی بکری کو بچا لیا اس سے۔ تو اب بھیڑیا بکری کو چھوڑ کر بھاگنے لگا، تو بھاگ کر جاتے جاتے اس نے پلٹ کر وہاں سے کہا آج تو نے اپنی بکری کو بچا لیا، ایک دن وہ بھی آئے گا جب چرواہا نہیں رہے گا، میں بکری لے جاؤں گا، تب کون ان بکریوں کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی یہ واقعہ سنا رہے، پھر اس کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ ذئب یتکلم، سبحان اللہ کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے کبھی؟ اللہ کے نبی نے کہا انا اؤمن به وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھو کہ شبہات کا میدان یہ ہے کہ انسان کو خود انسان کا ذہن یا شیطان یا دنیا والے اس کی اپنی عقل کا غلام بنا دیں، اس کی اپنی محدود معلومات کا غلام بنا دیں۔ وہ جو رب ذوالجلال اس عقل کا پیدا کرنے والا، وہ جو رب ذوالجلال جو ہم اور آپ کو یہ علم دینے والا ہے، اس کے علم کی بنیاد پر دی گئی خبر کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دے، یہ شبہات کا فتنہ ہے، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ اور یہ جو فتنہ ہے یہ کسی بھی چیز کے بارے میں آ سکتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ قرآن میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صادق مصدوق کہا، یعنی آپ سچے ہیں، احادیث میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بات، اب ایسی کوئی بات اللہ کے نبی کے بارے میں مثال کے طور پر غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی
9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی، اس کو ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں نعوذ باللہ یہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو خواہشات کے غلام تھے، نعوذ باللہ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، دیکھو مسئلہ سمجھو کیسے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں، دنیا میں بہت کچھ پڑھتی سیکھتی ہیں، لیکن آپ اگر دین ڈھنگ سے نہیں پڑھتی تو آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کھٹک پیدا، 9 سال کی بچی کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ ہوتے ہیں شبہات کے دروازے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اب آپ کا اللہ کے نبی کا جو کردار ہے، اب اگر آپ وہ دیکھیں گی تفصیل، جواب اس کا موجود ہے، لیکن وہ جواب آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے ایسے کیسے ہو گیا؟ نہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، اس کا جواب اہل علم نے بہت آسانی سے دیا، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے 11 بیویوں والی بات ہو یا 9 سال کی ایک عورت سے یا خاتون سے ایک بچی کو لفظ کے لیے کہنے کے لیے ایسی شادی کی بات ہے، اسے آپ سمجھیں گے تو اس میں کوئی ویسی بات نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میں ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، جب آپ کی پہلی بیوی 40 سال کی عمر کی تھی، حضرت خدیجہ۔ وہ خود بھی بیوہ تھی حضرت خدیجہ۔ جس آدمی کے اندر خواہشات کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ آدمی کبھی ایسا نکاح نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات، شادی 25 سال میں کرنے کے بعد آپ کی عمر 50 سال ہونے تک اللہ کے نبی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نا، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری 10-12 سال میں ہوئی ہیں شادیاں، جتنی بھی، حضرت خدیجہ کے علاوہ جتنی بھی شادیاں ہوئی آخری سال میں۔ اور 25 سال کی عمر سے 50 سال تک جو دوسری شادی نہ کرے، 50 سال کے بعد جا کر شادیاں کرے، وہ شادیاں کرنے والا خواہشات کے لیے نہیں کرتا، کچھ اور مقصد اس کا ہوتا ہے۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بہت سارے، ایک مقصد بتا دیتا ہوں۔ عرب کے قبائل بڑے دشمن، بڑے شدید تھے، عصبیت بہت تھی ان کے اندر، دشمنی کرتے تو بھی جم کے دشمنی کرتے تھے، اور رشتے نبھاتے تو بھی جم کے نبھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ عرب کے اتنے سارے قبائل ہیں، ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہوں گی، اب صرف اس لیے کہ میں قریش میں سے بنا دیا گیا ہوں، اب وہ دوسرے قبیلے ایمان لائیں گے تو قریش کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، یہ لوگ کبھی نہیں جھکیں گے، یہ اپنے خاندان کو نیچے جھکنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے مختلف قبائل میں شادیاں کی، اس لیے کہ جیسے ہی رشتہ بن گیا، اب معاملہ رشتہ دار کے ساتھ چلنے کا ہے، کسی قریشی کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ شادیاں کر کے قبول حق کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہی تھی، ان کی عصبیتیں، ان کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر آپ دیکھتے جائیں گے یہ سارا جواب اس کا موجود ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عائشہ کی بات ہو، دیکھو یاد رکھو، سال کا اعتبار نہیں ہوتا، بچی کے، لڑکی کے بالغ ہونے نہ ہونے کا ہوتا ہے، بڑے ہونے نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے نبی نہیں، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں، 20 سال کی خاتون نانی بنی۔ اب 20 سال کی خاتون نانی بنی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود کتنے 20 سال کی نانی ہے، تو اس کی بیٹی کتنے سال کی ہوگی؟ لگ بھگ 10 سال کی، یعنی 10 سال میں اس کی شادی ہو کے اولاد ہوئی، پھر 10 سال میں اس کی شادی ہو کے اولاد ہوئی، تبھی تو 20 سال میں نانی بن پائے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آپ اگر اسے ایسے ہی بتا دیں گی کہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کی تو برا لگے گا کسی بھی آدمی کو، چھوٹی بچی کہیں گے۔ لیکن اگر آپ بتائیں گی کہ حضرت عائشہ عرب کے اس ماحول میں رہتی تھی جہاں آج بھی آپ دیکھیے جو بہت زیادہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی بچیاں ہوتی ہیں، عمر کم ہوتی لیکن اچھی خاصی لمبے قد کاٹ کی ہو جاتی ہیں۔ اور آج بھی خواتین جانتی ہیں کہ نئے زمانے میں یہ جو غذاؤں کے اندر جو بہت سارا فرٹیلائزر یوز کیا جائے، اس کے نتیجے میں 10 سال میں بچیاں بڑی ہو جاتی۔ یہ ساری حقیقتیں جب سامنے رکھیں گی وہ شبہات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ شیطان آپ کے پاس ایسے آ کے شبہات پیدا کرے، کوئی غیر مسلم آ کے یہ شبہ پیدا کرے گا، آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں دل کے اندر ایک غلط بات پیدا ہو جائے گی، کیسے 9 سال کی بچی سے شادی کیے، کیسے 11 عورتوں سے شادی کیے۔ جب آپ کو تفصیل معلوم نہیں ہوگی، یہ شبہ بن جائے گا آپ کے ایمان کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ شبہات کیسے آتے ہیں، ایک مثال اللہ کے نبی نے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے، آ کر اس سے کہتا ہے، یہ سوال پوچھتا ہے، من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا، مان لیں موبائل کس نے پیدا کیا، آپ جواب دیتے ہیں اللہ نے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔
اچھا ان درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر شیطان یہ خیال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے. یعنی وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار اس مقام تک لاتا ہے کہ آپ کے دل میں پہلے یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. یہ آپ کو پہلے منواتا ہوا لاتا ہے. اس کو بھی کسی نے پیدا کیا, اس کو بھی پیدا کیا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہ ہے جو وہ پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اس کے جواب الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتائے. ان میں سے ایک جواب اللہ کے نبی نے کہا ایسا اگر ہو تو آدمی کو چاہیے یہ کہ آمنت باللہ, میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, اس پر میں ایمان لاتا ہوں. بہرحال آپ نے سمجھا شبہات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ کیسے آتا ہے؟ قرآن و سنت کی بیان کردہ کسی بھی حقیقت کے بارے میں آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا گواہی دی. اللہ نے کہا یہ ایمان والے اور یہ جنتی. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد آیتوں میں بتایا ہے, تفصیل کا وقت نہیں, میں مختصر بتا. اب آپ کے پاس کوئی آدمی کسی صحابی کا کوئی واقعہ, مثال کے طور پر بار بار آپ سنتے ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا, زنا جیسا جرم ان سے سرزد ہو گیا. حضرت غامدیہ ہیں, یہ ایک صحابی وہ چادر چوری کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے انہوں نے چادر اٹھا لی تھی, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو روک کے رکھا. ایک صحابی نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا, دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی, لیکن ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی چھوڑ دیا. ایسی کچھ واقعات احادیث میں خود ہیں. اب یہاں سے شیطان آپ کے اندر, اچھا اگر یہ غلطی کی کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ آپ کو مختصر کہنا چاہیے یہ گناہ ہے, لیکن گناہ کے بعد اللہ کی معافی, اور معافی کے بعد اللہ کی گواہی ہے کہ وہ جنتی ہے تو جنتی ہے. تو شبہات ایسے آپ کے پاس آتے ہیں, شبہات کے فتنوں کو بھی پہچاننا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقی میرے پاس میں 5 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ, لے سکتے ہیں. پتہ نہیں بہت زیادہ ہیوی تو نہیں ہو رہا ہے, مطلب مشکل تو نہیں ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ ہضم کر سکتی ہیں تو میں اور کچھ چیزیں بتاؤں گا, ورنہ جو چیزیں سنی وہ بہت کافی ہیں. آپ بھی کنٹینیو کریں, جاری رکھیں جاری رکھیں. ٹھیک ہے اچھا. اب 2 چیزیں میں آپ کے سامنے بڑی اہم رکھ دیتا ہوں, جو یہ اس فتنے کے موضوع پر بڑی بنیادی باتیں ہیں, یاد رکھیں. شبہات کا فتنہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ اچھی بات. سوال یہ ہے کہ یہ شبہات کے فتنے کہاں سے آتے ہیں؟ خواہشات کے فتنے تو سمجھ میں آئے کہاں سے آتے ہیں, شبہات کے فتنے کہاں سے آتے ہیں. میں مختصر وقت میں بڑی تیزی سے کچھ چیزیں گناتا ہوں, آپ اس کو لکھ لو اور اس پر مستقل آپ جو ہے بعد میں پڑھو لکھو یا علماء کے بیانات سنو, آپ کو سمجھ میں آئیں گے. شبہات آتے ہیں سب سے پہلے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے. جہالت اور لا علمی کی وجہ سے شبہات سب سے زیادہ انسان کے اندر آتی ہیں. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ بڑی مشہور مثال ہے, عقیدے کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے. ابلیس ایک عالم ابلیس نے جو ہے, ابلیس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے عالم سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں, عالم سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں, عبادت گزار آدمی سے اتنا زیادہ نہیں گھبراتے آپ, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کسی عالم سے اتنا گھبراتے ہیں جتنا کسی عبادت گزار سے نہیں گھبراتے؟ کہا دیکھ چل میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہے مسئلہ, حقیقت کیا ہے. کہا اس کا تو کہا گئے جا کر کسی ایک عبادت گزار, بڑا نیک آدمی عبادت گزار لیکن علم والا نہیں, اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ, مرغی کا انڈا ہے نا, کیا اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو اس مرغی کے انڈے کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کو مرغی کے انڈے کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ اب وہ عبادت گزار آدمی اس نے سوچا دنیا اتنی بڑی اور انڈا اتنا چھوٹا, انڈا دنیا میں, اب دنیا انڈے کے اندر کیسے آئے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟
اس کا دماغ بس اسی تک رہ گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو انڈے میں کر سکتا ہے کیا. اس نے نہیں سوچا, اس نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا, گمراہ ہو کے برباد ہوا. پھر ابلیس گیا ایک عالم کے پاس, اس سے جا کر پوچھا وہی سوال, کیا اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کر سکتا ہے, اس میں کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جس نے دنیا کو اتنا بڑا بنا کے انڈا کو اتنا چھوٹا بنایا ہے, وہ ساری دنیا کو چھوٹی کر کے انڈے کے اندر داخل کر سکتا ہے. وہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر, اس میں کیا ہے, پوچھنا کیا ہے. ابلیس نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھ یہی فرق ہے علم والے اور بغیر علم کے عبادت کرنے والے کے اندر. یاد رکھیں کہ جس آدمی کے اندر جہالت ہوگی, دین سے نابلد ہوگا, وہ آدمی شبہات کا سب سے زیادہ شکار ہوتا جائے گا. میں اسی کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں جو دوسرا حصہ ہے, شبہات کا علاج کیا ہے. جہالت سب سے بڑی چیز ہے, تو اس کا مطلب علاج کیا ہوگا, علم جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا, علم ان شبہات کا علاج ہوگا. آپ کو کیا کرنا چاہیے, علم حاصل کرو. اسی لیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے درس کے آغاز میں کہی نا, آج میں نے کہی دنیا میں نبوت کے بعد وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا, اب نبی کوئی ہوں گے نہیں. اب اس کے بعد دنیا میں سب سے بہتر کوئی مشغلہ ہے, وہ علم کا مشغلہ. آپ تو الحمدللہ چلتے پھرتے پڑھتے لکھتے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں, تو شبہات یہاں سے آتے ہیں, سب سے پہلے آتے ہیں جہالت کی وجہ سے. اس کا علاج کس میں ہے, علم میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ عالمہ ہیں یا نہیں. دیکھیے یاد رکھیے, اگر آپ عالمہ ہیں الحمدللہ مزید علم حاصل کیجیے, لیکن اگر آپ علم والی نہیں ہیں, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ علم والی نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا, اللہ کا فضل و کرم ہے, قرآن و سنت میں اور صحابہ کی زندگیوں میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے, بس ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت. حضرت ابو الدرداء نے اس کا جواب بتایا, کیا کہا, کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا. اور بعض نے کہا کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابعا. کہا یا تو عالم بن کر زندگی گزارو, اور اگر عالم ابھی بنے نہیں تو طالب علم دین سیکھنے والے بن کر زندگی گزارو, اور اگر یہ دو بھی نہیں ہو سکتے تو تیسرے نمبر پر محبا للعلماء, علماء سے محبت کرنے والے بن کر زندگی گزارو. آپ کو جہالت کی وجہ سے جو شبہات کا فتنہ آپ تک آ سکتا ہے نا, اس سے اللہ کے بعد اسباب کی دنیا میں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ علم بچا سکتا ہے. اور اگر آپ کے اندر علم ابھی نہیں, آپ عالمہ نہیں, آپ ابھی طالبہ نہیں بن پائیں, کم سے کم علماء سے محبت ہونی چاہیے, اور وہ محبت جو آپ کو ان کے علم سے استفادے تک لے جائے. سیلیبریٹی کلچر نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں مردوں کے اندر, وہ فلاں صاحب وہاں سے فون کرتے ہیں, کیا کرنے کے لیے, صرف اپنی بستی والوں کو بتانے کے لیے کہ وہ جو مولانا ہیں, بڑے نامور مولانا, وہ میں ان سے فون پہ کبھی بھی بات کر سکتا ہوں. کیا فائدہ. آپ اگر ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو کیا فائدہ ایسے تعلق کا. یہ کوئی سیلیبریٹی کلچر تھوڑی ہے کہ فلاں پولیٹیشین سے میرے تعلقات ہیں, یا دنیا والے کہتے ہیں فلاں ایکٹر سے میری دوستی ہے, فلاں بزنس مین سے میری دوستی. فائدہ کیا اگر اس کے مال سے تمہارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, وہ تمہارا بھلا نہیں کر رہا ہے, تو صرف تم شان بڑھا سکتے ہو لوگوں میں. یہ مسئلہ یاد رکھیں. علماء سے تعلق اور علماء سے محبت کا مطلب ہے اصل میں ان کے علم سے استفادے کا معاملہ ہے. آپ یہ بات یاد رکھو, فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں, یا تو علم سے آپ کا گہرا تعلق ہونا چاہیے یا علماء سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. اور گہرے کا مطلب میں بتا رہا ہوں, علم والا تعلق, استفادے والا تعلق, حصول علم والا تعلق. یہ تعلق آپ کا بڑا گہرا ہونا چاہیے اہل علم کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, اس لیے کہ یہیں سے آپ کو فتنوں سے بچنے میں مدد ملے گی. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فتنے سے بچنے میں علماء کا کردار ہے, اس کو سمجھاتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا جملہ کہتے ہیں, الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل الناس. ایک دوسرے اس میں کہا کہ عرفها كل جاہل.
کہا جب فتنے آتے ہیں نا، جب فتنے کی شروعات ہوتی ہے تو اسے ہر آدمی نہیں پہچان پاتا، اس لیے کہ وہ فتنہ ہے. فتنہ اگر کھل جائے تو فتنہ کہاں رہتا ہے؟ فتنہ اگر کھل جائے، شبہ نہ ہو کر گمراہی بن کر آئے تو کوئی بھی پہچان لے گا نا. وہ فتنہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شبہ رہے، جس میں اشتباہ رہے، گنجائش رہے، حق بھی نظر آتا ہے، دیکھنے والے کو صحیح نظر آتا ہے. کہا فتنہ جب آتا ہے تو عالم اسے پہچان لیتا ہے، لیکن جب فتنہ آ کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر کے واپس چلا جاتا ہے، تب پھر ہر آدمی جان لیتا ہے کہ ارے یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس فتنے کو پہچاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو آپ وہ عالم بنے جو فتنے کو آتا ہوا دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یا پھر آپ وہ طالبہ بنے جو اہل علم سے رابطہ رکھتی ہے تاکہ علماء کی مدد سے فتنے کو پہچان لے. اسی لیے یہ بات یاد رکھو، تاریخ اسلام کا جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا نا، اس فتنے کی جڑ ہی یہ تھی کہ وہ امت کے علماء کو چھوڑ کر نئے انداز سے دین سیکھنا چاہ رہے تھے، برباد ہوئے. خوارج جو گمراہ ہوئے نا، ان کی گمراہی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ کہ وقت کے علماء جو صحابہ تھے، صحابہ کو چھوڑ کر وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے. کیسے؟ دیکھو کیا ہوا. وہ یہ واقعہ ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، قرآن کے اوپر فیصلہ کریں گے طے کیے، پھر دونوں نے آپس میں ایک آدمی کو ذمہ داری دی کہ آپ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے ہم مان جائیں گے. یہ فیصلہ حکم بنانا کہتے ہیں، تحکیم کہتے ہیں. یہ جو حکم بنانے والا واقعہ ہوا، اس کو بنیاد بنا کر خوارج نے کیا کیا؟ قرآن کی ایک آیت لی، ان الحکم الا اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فیصلہ کرنا تو صرف اللہ کا کام. ان لوگوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا تو گویا شرک کیا، بھٹک گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس جب ان کو سمجھانے گئے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کیا پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی سوال پوچھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو قرآن آج تم پڑھ کے معنی مسئلہ بتا رہے ہو، یہ قرآن جن صحابہ کے بارے میں اترا، جن صحابہ کے درمیان اترا، ان صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اسے ہم اپنے موضوع سے جوڑ کر بولے، یہ امت کے وقت کے علماء میں سے کوئی ایک بھی معتبر عالم دین تمہاری بدعت کی تائید کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ تمہارے گمراہ ہونے کے لیے اور کیا ثبوت دیا جائے؟ یاد رکھو ہمیشہ، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا فتنہ بھی علماء سے دور جا کر ہوا تھا. اور آج کے دور میں بھی یہ بات لکھ کر لے لو، باقاعدہ مغربی دنیا، ویسٹرن جو دنیا ہے، مسلمانوں کو دین سے کاٹنے کے لیے جن چیزوں پہ محنت کر رہی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں، جو بھی نوجوان دیندار بننا چاہے، جو دنیا دار ہیں وہ تو گئے ہاتھ سے، جو خواہشات میں مبتلا ہیں وہ تو گئے. اب جو دیندار نیک ہیں ان کو شبہات میں مبتلا کرنا ہے. علماء سے جڑے رہیں گے تو ان کو بہکا نہیں سکتے نا. تو اس کے لیے طریقہ کیا اپنائیں گے؟ طریقہ یہ اپنائیں گے کہ یہ علماء سے لوگوں کو کاٹ دیں گے، علماء اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کر دیں گے، رکاوٹ پیدا کر دے گی. یہ سب سے بڑا راستہ ہے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھو ڈاکٹر، انجینئر اور کئی ایسے لوگ جو موٹیویشنل اسپیکر بن کر یا کچھ لوگ کچھ اور بن کر، ایک لفظ میں آپ دیکھو وہ عالم کے علاوہ سب کچھ ہوگا، چل جائے گا. لوگ عالم کی بات آج نہیں سنتے. میں آپ کو بہت صاف بتاؤں، لوگ عالم کی بات کم سنتے ہیں، غیر عالم کی بات زیادہ سنتے ہیں. آج میں عالم بن کر بات کر رہا ہوں نا یہاں، آج اگر آپ کو معلوم ہوتا میری جگہ پہ کوئی اسپورٹس کھلاڑی آ کے درس دے رہا ہے تو آپ سے زیادہ عورتیں دوسری آ کے بیٹھی ہوتی. اس لیے کہ مزاج یہ ایسا لوگوں کا بنا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا کہ آج عالم کے بجائے دین سمجھانے کے معاملے میں غیر عالم کو لا کر بٹھایا جائے. یاد رکھو میں نے کہا شبہات کہاں سے آتے ہیں؟ جہالت سے آتے ہیں. جہالت کا علاج یا تو علم میں ہے یا علماء کے ساتھ رہنے میں ہے. اگر ان دو حقیقتوں کو آپ سمجھ جائیں گی، دنیا کے بہت سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. اور دوسری اہم بات، فتنے کہاں سے آتے ہیں؟ یاد رکھو یہ جو اہل بدعت ہوتی ہے نا، جو آدمی گمراہ ہوتا ہے، جو آدمی گمراہ آدمی، بدعتی گمراہ انسان کسی بھی قسم کے بدعت میں مبتلا ہو، بدعتیوں اور گمراہ انسانوں کے ویڈیوز دیکھنا، ان کی تقریریں سننا، ان کی کتابیں پڑھنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، کتنی پیاری مثال ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے اچھے دوست اور برے دوست کی جو مثال دی،
اس میں اللہ کے نبی نے برے دوست کی مثال دی، وہ لوہار کی طرح جو اپنی بھٹی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم لوہار کے ساتھ رہو گے تو یا تو اس کی بھٹی سے نکلنے والی چنگاریاں تمہارے کپڑے کو داغدار کر دے گی، سوراخ پڑ جائیں گے، یا اگر اتنا بھی نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ بھٹی سے جو بو نکلتی، لوہے کے جلنے سے جو بدبو آتی ہے، وہ تمہارے کپڑوں میں بس جائے گی۔ آپ اگر بدعتی کی بات سنیں گی، بدعتی گمراہ انسان کے ساتھ بیٹھیں گی، اس کا درس سنیں گی، اس کی تقریر سنیں گی، آپ لاکھ بولو میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں بڑی سمجھدار ہوں، وہ اثر لازماً ہوگا جیسے بھٹی کے بازو بیٹھنے والے کے کپڑے میں بو آنا ضروری۔ آپ کی سمجھ میں شاید بات اور اچھی آئے، کچن میں جا کے آپ کام کریں گی تو آپ کے کپڑوں میں پکوان کی بو آنا فطری چیز، یہ آپ جانتی ہیں۔ آپ کہیں نہیں میں بہت احتیاط، کتنی بھی احتیاط کریں وہ بو آتی ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنا۔ اگر آپ بدعتیوں گمراہوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تو آپ یقین کرو بدعتیں آپ کو اپنے گھیرے میں لیں گی، شبہات آپ کو اپنے فتنے میں مبتلا کر ہی لیں گے، آپ کو لیں گے۔ آپ چاہے کچھ کہہ لو، یہ اتنا یقینی مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بات ہی نہیں اس میں۔ آپ کو صرف ایک واقعہ تاریخ سے سناتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بدعتی اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے کیسے جو ہے فتنے ہم اور آپ تک آتے ہیں۔ ایک آدمی عبد الرحمن ابن ملجم، کسی کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، کبھی نام سنے آپ؟ کوئی جانتی ہے عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ یہ جو ہے صحابہ کا شاگرد تھا آدمی، یہ صحابہ کا شاگرد اور قرآن کا زبردست عالم دین، قرآن بہت زبردست پڑھانا جانتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں کیا کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر گئے، عبد الرحمن ابن ملجم، تو عمرو ابن عاص کو خط لکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا گھر مسجد کے قریب بنوا دو تاکہ یہ مسجد میں آ کے لوگوں کو قرآن سکھا سکے، پڑھا سکے۔ یعنی حضرت عمر کی نظر میں قرآن سکھانے کے قابل ایک عالم دین، اتنا زبردست آدمی۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں یہ کرتے، حضرت عمر تھے نا، آپ جانتی نا یہ بات۔ آپ سوچو حضرت عمر جس کے بارے میں یہ گواہی دی وہ کتنا زبردست آدمی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت آئی تو حضرت علی کے ساتھ عبد الرحمن ابن ملجم۔ خود جنگ صفین جب حضرت معاویہ سے جنگ لڑی حضرت علی نے تو عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا ساتھی تھا، حضرت علی کے ساتھ ان کے لشکر میں حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑا، حضرت علی کے مخالفین کے ساتھ لڑا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی نے مدینہ سے دارالخلافہ ہیڈ کوارٹر اپنا کوفہ کو منتقل کر لیا، تو حضرت علی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہجرت کر گئے، یعنی مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں بس گئے۔ اتنا حضرت علی کا چاہنے والا، ان کا قریبی آدمی۔ لیکن آپ کو یہ بات سن کر تعجب نہیں کرنا چاہتا، تعجب ہوگا شاید، اسی نے حضرت علی کو قتل بھی کیا۔ اتنا زبردست عالم، حضرت علی کا اتنا چاہنے والا، اسی نے حضرت علی کو قتل کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے، نماز فجر کے لیے حضرت علی نکلے تو قتل کیا، اور قتل کیا تو بھی کیا وہ سمجھ کر کیا معلوم ہے؟ اس کو یہ تھا کہ میں دنیا کے اس وقت دنیا کا سب سے متقی انسان حضرت علی، یعنی علی وجہ البصیرہ اس وقت دنیا کا سب سے نیک انسان، سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان کوئی تھا وہ حضرت علی تھے اس وقت، اور دنیا کے سب سے نیک انسان کو قتل کرنا اس نے ثواب کا کام سمجھ کر کیا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ اب یہ ساری کہانی سنانے کے بعد اصل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال یہ کہ اتنا اچھا آدمی ایسے کیسے ہو گیا؟ اس کا مسئلہ بس یہ تھا کہ یہ آدمی ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا، وہ عورت خوارج میں سے تھی، وہ عورت بدعتی تھی، خوارج میں سے تھی۔ اب اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوا، شادی بھی ہو گئی۔ اب اس عورت کے ساتھ رہتے رہتے دو باتیں، اس عورت نے کہا حضرت علی سے جنگ کرتے ہوئے میرے بھائی اور میرے باپ نہروان میں مارے گئے تھے، میں چاہتی ہوں تم میری خاطر حضرت علی سے بدلہ لو، اور دوسری طرف حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کافر ہے نعوذ باللہ، جو خوارج کا عقیدہ، اس عقیدے کا اثر اس نے بیوی کے ساتھ رہتے رہتے قبول کر لیا۔ جو آدمی وقت کے سب سے متقی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وقت کے متقی انسان کے قتل کرنے کو اس نے جو ثواب کا کام سمجھ لیا۔
بدعتیوں سے علم آپ حاصل کریں گے، بدعتیوں کے ساتھ رہیں گے، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، ایسے ہی فتنے آپ کے دروازے تک آئیں گے، اور اللہ نہ کرے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے آزمائش بنتے جائیں گے۔ اور یہ فتنے کہاں سے آتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو میں ایک بات بہت اہم بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھو۔ آپ کے لیے عالم دین کون ہے؟ جو آپ کی محلے کی مسجد میں امام ہے، وہ آپ کا عالم دین۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے علم کم ہوگا، لیکن آپ اس سے مت کٹو۔ آپ اپنی مسجد کا جو خطیب امام ہے اس سے جڑے رہو۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے وہ نہیں بتا پاتے، انہی سے پوچھو، مولانا یہ مسئلہ آپ کسی سے پوچھ کر بتا دیجئے، یا آپ پوچھئے مولانا اس مسئلے میں کس سے بات کر سکتی ہوں، وہ کسی عالم دین کی طرف رہنمائی کریں گے، آپ ان سے جو ہے رابطہ کیجئے، علم سیکھیے۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑ کر اپنے طور پر مجھے جو اچھا لگا میں اس کو سنوں گی، مجھے وہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں سنوں گی، تو کیا ہوگا؟ کب ان میں سے کوئی گمراہ آدمی آپ کو اپنی فکر میں مبتلا کرے گا، اپنی بدعت میں مبتلا کرے گا، اور اپنے پاس کے شبہات آپ کے دل و دماغ میں اتار دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے فتنوں کے سلسلے میں بڑی اہم بات رکھ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے نا، اس دنیا نے اچانک سب چیزیں کھول دی۔ اب آپ اچانک چھوٹے بچے کو کچن میں چھوڑ دیں گی، چاقو بھی رکھا ہے، گیس سلنڈر بھی رکھا ہے، میچس باغ بھی رکھا ہے، ٹماٹر بھی رکھا ہے، آلو بھی رکھا ہے، اچھا کھانا بھی رکھا ہے، سب چھوڑ دیں گی بچے کو آپ؟ بچہ کھانے ہی جائے گا، کھانے کی چیز کھائے گا ورنہ دوسری چیز نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کچن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جس کے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ فرق کر سکے۔ آپ برا مت مانو، اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھو انٹرنیٹ کی دنیا کے مقابلے میں۔ اگر آپ نہیں سمجھتی ہیں تو جاؤ، اللہ نہ کرے فتنے آپ کا دروازہ کھولے استقبال کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، زیادہ وقت اور نہیں لینا چاہتا، کافی ہے اتنا۔ یہ جو شبہات کا جو فتنہ ہے نا، شبہات کا جو دروازہ ہے، یہ زیادہ خطرناک، یہ زیادہ خطرناک۔ دیکھو شہوات کا جو فتنہ، آدمی گمراہ ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ورنہ سزا بھی ہوگی تو کبھی نہ کبھی تو نجات ملے گی۔ لیکن جو شبہات کا فتنہ، یہ آدمی کے دین و ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ان فتنوں کی طرف سے آدمی کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں نہ شہوات کے فتنے کا شکار ہوں گا، نہ شبہات کے فتنے کا شکار ہوں گا، نہ اپنے نفس کے فتنوں کا شکار ہوں گا، نہ ابلیس کی طرف سے آنے والے فتنوں کا شکار ہوں گا، اور نہ ہی یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائے جانے والے یہ سارے لوگ ہم اور آپ کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو فتنوں کے سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی خواتین کو، یہاں شریک حضرات کو، فتنوں کو سمجھ کر، ان سے بچ کر اپنے دین و ایمان والی زندگی کو اور یہ سفر جو اللہ کی بندگی کا سفر ہے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب یہیں آ جائیں، دونوں کو بھی یہاں بلا لیں۔ اب اختتامی مجلس سے آ جائیے، نہیں اختتامی مجلس سے سب لوگ آ جائیں گے تو اچھا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی آپ خواتین نے حضرت الشیخ عبدالحسین مفتی مدنی حفظہ اللہ سے فتنوں کے سلسلے میں بہت ساری قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں آپ نے سنی، اور بہت ہی اہم باتیں آپ نے بتائی، خصوصی طور پر انٹرنیٹ کا جو فتنہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری خرافات، بہت ساری غلط چیزیں، یہاں تک کہ قرآن بھی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا علم آپ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اس لیے جو آخر میں شیخ نے بات بتائی اس پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور آگے حدیث میں فرمایا من اتقى شبہات، شبہات سے ابھی بتایا نا، فتنے دو طریقے سے آتے ہیں، ایک شبہات اور ایک شہوات۔
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے